السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں علی سرور۔ حکومت نے مہنگائی سے پسی عوام پر تاریخی پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ تاریخی اضافہ، پیٹرول 12، ڈیزل 9.5 روپے مزید مہنگا، عوام گھبرا چکے ہیں۔ شہریوں کا احتجاج، مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو ہے تیار، جبکہ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں اب بھی خطے میں سب سے سستا پیٹرول ہے۔ وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ پاکستان سب سے سستا ملک ہے، جہاں اشیاء خودروش اب بھی دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے کم قیمت پر دستیاب ہیں، جبکہ وزیر خزانہ نے آج یہ کہا کہ خطے میں سب سے سستا پیٹرول اگر کہیں دستیاب ہے تو وہ پاکستان ہے۔ وزیر خزانہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کی ہر بات نہیں مان سکتے۔ شوکت ترین صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر بات آئی ایم ایف کی نہیں مانی جا سکتی، نہیں مان سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت جو مہنگائی، جن چیزوں میں اضافہ کرنا ہے، وہ بجلی ہو، پیٹرول ہو، گیس ہو یا دیگر اشیاء ضروریہ ہوں، ان میں قیمتیں مسلسل اوپر جا رہی ہیں۔ اور آج آصف علی زرداری صاحب، رانا نصر اللہ، شبلی فراز صاحب کے بہت اہم بیانات ہیں جن کو میں چاہوں گا شامل ضرور کریں، کیونکہ دوسری سٹوری بہت اہم ہے کہ سیشن کورٹ نے صحافی محسن بیگ کے گھر پر جو چھاپہ مارا تھا اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے عدالت نے، اور بغیر سرچ وارنٹ کے چھاپہ مارا گیا۔ عدالت کا یہ کہنا ہے۔ مراد سعید نے محسن بیگ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی، اور جس کے بعد ایف آئی اے نے ان کے گھر پر چھاپہ مارا۔ عدالت نے صحافی کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ایف آئی اے نے تشدد کر کے میری پسلیاں توڑ دی ہیں، یہ کہنا ہے صحافی محسن بیگ کا، جبکہ محسن بیگ کی فائرنگ سے ایف آئی اے کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے حکومت نے جو پیٹرول بم گرا دیا ہے عوام پر، اور عوام گھبرا چکے ہیں، اس پر شدید احتجاج کا سامنا ہے۔ اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں نے اس کی کہا ہے کہ فوری طور پر یہ اضافہ واپس لیا جائے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو عوام کی بات کر رہے ہیں ہم کہ جناب مہنگائی میں اضافہ، عوام شدید پریشان ہیں، اور دوسری طرف آزادی صحافت کے حوالے سے بہت زیادہ اس حکومت میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جیسے آج کا یہ واقعہ ہے، اس پر صحافتی تنظیمیں اور بالخصوص جو رہنما ہیں ان کے بیانات آ رہے ہیں، لیکن 2 حصوں میں بڑی ہوئی ہے صحافتی تنظیمیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آزادی صحافت پر حملہ نہیں ہے، اور چونکہ انہوں نے بات کی تھی مراد سعید کے حوالے سے تو رد عمل تو آئے گا۔ فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ کسی کے بارے میں بات کریں گے تو رد عمل آتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار علی بدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور ترجمان ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے سر اس پر، خاص طور پر پہلے بات کرنا ہوں مہنگائی کے حوالے سے کہ پیٹرول تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 12 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھا دیا گیا، اور ڈیزل میں 9.5 روپے تقریباً ڈیزل مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اس میں تو کہنے کی کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی، یہ تو اس حکومت نے عوام کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے، مہنگائی سے کمر توڑ دی ہے۔ اس حکومت کے اندر نہ تو قابلیت ہے نہ اہلیت ہے، کوئی چیز ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں کہ اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ آپ عام آدمی کے پاس جا کے اس کا کوئی اس سے بات تو کر کے دیکھیں کہ کیا حالات ہو گئے ہیں لوگوں کے، کہ زندگی جیرن ہو گئی ہے، گزر ہی نہیں سکتی ایسی زندگی۔ ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جیے کیسے اور مرے کیسے۔ اتنے حالات خراب کر دیے اس حکومت نے۔ یہ جو 12 روپے انہوں نے آخری پیٹرول بم گرایا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو لوگ تو اب بددعائیں دینے کے لیے بھی سوچتے ہیں کہ یار ہم اپنے لیے کچھ لیں۔ اس حکومت سے جان کیسے چھوٹے گی، اس وزیر اعظم سے جان کیسے چھوٹے گی؟ تو سر یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں سر، یہی بات عوام بھی کر رہے ہیں کہ جی کس طرح جان چھوٹے گی، تو پھر سر اس کا پھر بتا دیجیے فارمولہ، کس طرح جان چھوٹے گی؟ سر ہمارے پاس تو اس کا یہی فارمولہ ہے، ہم کوئی جادوگر تو ہے نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے، اور ہماری لیڈرشپ کو یہ اس چیز کا احساس ہے۔ وہ جدھر جاتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کافی دیر یہ سوچ لیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کرتے ہیں، عوام کی داد رسی کے لیے باہر نکلتے ہیں، عوام کی آواز اٹھاتے ہیں، اس مہنگائی کے خلاف عوامی مارچ کرتے ہیں، اور وزیر اعظم سے جان چھڑانے کے لیے اور کرپٹ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے عوام کو ساتھ لے کے باہر نکلیں گے، اور عوام کی آواز بنیں گے، عوام کی امنگوں کے ترجمانی کریں گے۔ اور یہ ہمارے پاس تو یہی حل ہے، تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور لیڈرشپ 27 فروری کو انشاءاللہ تعالی صبح 10 بجے مزار قائد سے نکلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں مختلف شہروں، کھیتوں، کلیانوں، گلی محلے کے لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے ہم
मुख्तलिफ शहरों से होते हुए पड़ाव करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अच्छा, इस पर सर एक और बात है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि जी महंगाई में मजीद इससे जाहिर इजाफा होगा पेट्रोल मसनूआत में इजाफे से, तो दूसरी तरफ ये भी है कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं कि अब भी पाकिस्तान में खत्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। शौकत तरीन साहब को क्या पता है, ये तो पता नहीं किसके नुमाइंदे हैं, क्या बात कर रहे हैं। सस्ता है या महंगा है, इनको इनकी जेब में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्होंने कौन सा अपनी जेब से पेट्रोल डलवाया है? इनको या तो सरकार से बेनिफिट मिलता है या अपनी कंपनी से। इनको गरीब आदमी का क्या पता है? इन्होंने कोई गली मोहल्ले में जाना है, कभी इलेक्शन लड़ना है? इनका तो अवाम का कोई दर्द, कोई रिश्ता ही नहीं है अवाम के साथ। ये अच्छा, तो ये सिर्फ सर टीवी पे बैठ के बात कर सकते हैं। आपने जो सर ये बात की ना कि ये इनका क्या ताल्लुक है, जाहिर आईएमएफ के नुमाइंदे के तौर पर जाहिर ज्यादातर लोग कहते हैं कि आईएमएफ के नुमाइंदे हैं, लेकिन ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि आईएमएफ की हर बात हम नहीं मान सकते। यानी वो कह रहे हैं कि जी आईएमएफ ने तो बहुत सारी बातें हमसे की हैं लेकिन हम तो मान नहीं रहे। सर आप मुझे बात बताए ना, इस बात को अगर कोई रह गई है तो वो भी कर दें। बात कोई रह ही नहीं गई, सारी बातें तो मान लिए। हुकूमत ने तो आईएमएफ के आगे घुटने टेक दिए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे ही दी है आईएमएफ को कि अपनी जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे हुकूमत पाकिस्तान से बाहर निकाल के असेंबली से पास करवा के दे दिया कि स्टेट बैंक को आईएमएफ जैसे चाहेगा चलाएगा। पीछे क्या रह जाता है? अच्छा सर, ये जो आपने बात की, बातें ही रह गई हैं इनकी। जुल्फ़िकार बदर साहब, ये जो आपने बात की कि जाहिर महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से मईशत भी जाहिर तबाहाल है, इसके खिलाफ आप लोग निकल रहे हैं और 27 फरवरी से कराची से निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे आप लोग, और मुख्तलिफ शहरों से होते हुए लोगों का हजूम होगा, मजमा होगा, लाखों या हज़ारों की तादाद में ज़रूर लोग होंगे। लेकिन ये बताइए सर, इस्लामाबाद पहुंचकर सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराकर वापसी हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इस्लामाबाद एक भरपूर एहतजाज करेंगे, जलसा करेंगे, वहां पे हुकूमत के आगे अपने मुतालबात रखेंगे और उनको बताएंगे कि हम इतनी दुनिया को लेके बाहर आए हैं, एक इतना बड़ा जमे गफीर आया है और ये आपसे जो तंगी है महंगाई से और इस हुकूमत का लोगों से, इस हुकूमत से कि उनसे मुल्क चल नहीं रहा, मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचाती है, मईशत खत्म कर दी है, अवाम को महंगाई में मार दिया है। तो ये सारे मुतालबात उनके आगे रखेंगे और अवाम की जो आवाज है उसको बताएंगे उनको। सर ये क्या अवाम की सर क्या वहाँ ये तमाम चीजें मुतालबात जब सामने रखेंगे तो मुतालबात की मंजूरी तक क्या वहाँ धरना दिया जाएगा, वहाँ बैठे रहेंगे आप लोग? देखिए, ये तो मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई है। हमारे तो मुतालबात होंगे वो बिलावल साहब उस टाइम पे मौके पे मुतालबात सामने रखेंगे। मैंने तो आपको एक जनरल बात की है कि ये मेन इश्यूज हैं, उसके अंदर हमारे जो मेन मुतालबात होंगे वो आखिरी दिन बिलावल साहब ही अपनी तकरीर में सामने रखेंगे सारे मुतालबात। अच्छा, उससे पहले क्या बदर साहब, क्या उससे पहले तहरीक अदम एतमाद का भी कुछ चांस है? अदम एतमाद के ऊपर भी तैयारी कर रहे हैं हुकूमत मुखालिफ जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं और पीडीएम की जो जमातें जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हैं, और वो सारी इसके ऊपर मुतफ़िका तौर पे एक मुश्तरका लाएअमल के ऊपर काम कर रही हैं और एग्री हो गए हुए सारे। तो सारे अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं, अपना अपना नंबर पूरा कर रहे हैं। जिस दिन होमवर्क मुकम्मल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि अच्छा, इसका मतलब सर होमवर्क जो है वो सर होमवर्क का मतलब ये है कि नंबर ऑफ गेम पूरे करना चाह रहे हैं कि जैसे ही नंबर पूरे होंगे तरीके से एतमाद दियाएंगे। फिलहाल नंबर्स नहीं है, ये कंफर्म है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, नंबर्स है। देखिए, जब नंबर्स हर पार्टी अपना अपना पूरा करेगी वो फिर एक मुश्तरका तौर पे लाएअमल बनाएगी, आपस में बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये एक दिन की डिस्कशन नहीं है, इसके ऊपर 12 दफा जो है ना डिस्कशंस होंगी, ताकि हम जब तहरीके में एतमाद जमा करवाएं तो वो एक सॉलिड तहरीक हो, तो हमें पता हो कि हम सब पार्टियों ने अपना अपना नंबर पूरा करके वो करना है। अच्छा, नाकामी का सामना ना हो, नाकामी का सामना। अच्छा सर, इत्तेहादियों के हवाले जीडीए के आरिफ जतोई साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है। आरिफ जतोई साहब, क्या कहेंगे आप कि जाहिर है आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के, लेकिन उसके बावजूद ये बात तो आपने भी जाहिर है आपने वोटर सपोर्टर में तो जाना है, तो हुकूमत ने महंगाई से किसी अवाम पर एक तारीखी पेट्रोल बम गिरा दिया है, 12 रुपए का एकदम फी लीटर इजाफा कर दिया है। तो सर इन तमाम चीजों को देखते हुए आप नहीं समझते कि हुकूमत का जो साथ दिया अब तक आपने 3.5 साल, मजीद ये बोझ आप अपने ऊपर नहीं लाद सकते?
جی سر، میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم انتظار کریں گے بجٹ سیشن تک اور دیکھیں گے یہ ان کا آخری بجٹ ہوگا. اگر عوام کو کوئی ریلیف دیں گے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں ان کے ساتھ اتحاد میں رہنے میں. یہ میرا ذاتی رائے ہے. اگر یہ عوامی بجٹ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر کوئی جو بھی کوalition پارٹنرز ہیں. نہیں تو عارف جدوئی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی بجٹ نہیں ہوگا تو آپ چھوڑ دیں گے حکومت، لیکن اس سے پہلے جو بجٹ گورنمنٹ نے پیش کیے ہیں وہ عوامی بجٹ تھے. یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ اگر گورنمنٹ کا کام ہے عوام کو ریلیف دینا. نہیں بالکل صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں جس سے پہلے جو گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیے ہیں کیا وہ عوامی بجٹ تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس قسم کے انہوں نے ظاہر ہے کیونکہ درمیان میں کورنو آ گیا تھا. انہوں نے کورنو کی وجہ سے انہوں نے ہر وہ احساس کارڈ میں وہ سب کو میں نے 12,000 روپے بھی دیے تھے. وہ دوا بھی منگوائی، کافی چیزیں ہیں. سر اچھا چلے وہ بجٹ اگر عوامی تھے سر، وہ بجٹ چلے وہ کورنو اسپیسیفک تھے. اب یہ کورنو کے آگے بڑھنا ہے. سر اگر وہ سارے بجٹ عوامی بقول آپ کے اتحادی ظاہر ہے آپ حکومت کا حصہ ہیں تو آپ نے ظاہر رکھنی بھی حکومت کی، تو سر ضمنی بجٹ پیش کیے گئے تو اس کو بھی پھر آپ کہیں گے کہ یہ بھی عوامی ہے؟ نہیں، ضمنی بجٹ تو عوامی نہیں تھا، وہ تو ظاہر ہے. تو سر اس کے پھر مخالفت پہ ووٹ کیوں نہیں دیا جی ڈی اے نے؟ IMF کے لون کی وجہ سے انہوں نے ضمنی بجٹ پیش کرنا پڑا. ان کا مجبوری تھا. سر ان کا مجبوری تھا اور آپ کی مجبوری تھی ووٹ دینا؟ میں نے تو ووٹ دیا. میں تو صوبہ حکومت میں نہیں سر آپ کی جی ڈی اے نے نام میں ووٹ دیتا اگر ہوتا. سر اچھا آپ نہیں دیتے لیکن جی ڈی اے نے ووٹ دیا، اس کا مطلب کم از کم اس کی تو آپ مخالفت کر رہے ہیں کہ جی غلط کیا. نہیں، وہ پارٹی پالیسی ہے نا. میں اپنا ذاتی رائے دے سکتا ہوں. اچھا پارٹی پالیسی یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ رہنا ہے. میں چھٹی دیتا. سر یہ کتنی پریشان کن بات نہیں تھی آپ کی کہ آپ کے جو وزیر ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ، یہ جس طرح اور اتحادی ہیں، ان کسی کا بھی 10 بہترین وزراء جن کی کارکردگی سے وزیر اعظم خوش ہے ان کا نام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ وزارتوں چپکے ہوئے. سر ٹھیک ہے سر، یہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہم ظاہر ابھی چند مہینے میں آخری بجٹ پیش ہونے والا ہے. تو چند مہینے کے لیے ہم انتظار کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا انتظار کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے. ذوالفقار صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اتحادی، آپ بھی سر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس گورنمنٹ کو یہ آخری بجٹ پیش کرنے دیا جائے، یا یہ رائے بھی یقیناً آئی ہوگی سامنے آپ کے؟ جی ذوالفقار بدر صاحب. جی سر مجھے آواز کٹ رہی تھی، مجھے آپ جی سر میں یہ کہہ رہا ہوں اتحادی ابھی جی ڈی اے عارف جدوئی صاحب موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ سوچا ہے کہ مہنگائی تو ہے بالکل ہے، اور ان کی ذاتی رائے میں یہ غلط کیا ضمنی بجٹ کے حوالے سے بھی، منی بجٹ کے حوالے سے کہ جی پیش کیا گیا اور ہم نے ووٹ دے دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری بجٹ اس گورنمنٹ نے پیش کرنا ہے تو وہاں تک تو صبر ہونا چاہیے کہ بجٹ پیش کرنے دیں. سر یہ تو ایک وستر ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. یہ بھی مجبور ہے، انہوں نے بھی کل کو حکومت سے باہر نکل کے جب عوام کے پاس جانا ہے تو ان کو بھی بڑی مشکلات دیکھنی پڑیں گی کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں. اگر تو انہوں نے ویٹ کیا تو ان کی عوام اور تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی، لیکن اگر یہ اس ٹائم پہ باہر نکلا ہے اور سٹینڈ لیا تو میں سمجھتا ہوں ان کی سیاست، فیوچر کی سیاست بچ جائے گی. سر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کی پارٹی عوامی مفاد کی سیاست کرنا چاہتی ہے، فیوچر کی سیاست کرنا چاہتی ہے تو معاملہ آگے چلے گا. ادروائز تو آپ دیکھیں کہ جو اس حکومت میں لوگ ہیں جب وہ عوام کے پاس جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ساری زندگی کی انہوں نے اپنی سیاست فیوچر کی ختم کر لی ہے. بالکل جی. نصرت واحد صاحبہ سینئر رہنما پی ٹی آئی کی اور ممبر ہے نیشنل اسمبلی. بہت شکریہ. نثار چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی. نصرت واحد صاحبہ کیا کہیں گی؟ آپ کی گورنمنٹ پہ ظاہر ہے جہاں بہت سارے حوالے سے ظاہر ہے حکومت پہ ویسی بھی تنقید کا پوزیشن کرتی ہے، لیکن یہ تاریخی جو پیٹرول بم گرا دیا حکومت نے یکمشت، ایک دیکھ رہے ہیں ہم کہ 1 لیٹر پر 12 روپے بڑھا دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی سرور اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں پیٹرول اس وقت جو ہے وہ بین الاقوامی منڈی میں آپ کو پتا ہے $95 کی بیرل تک چلا گیا ہے. یہاں پہ تو پھر بھی بہت گورنمنٹ اپنے اوپر لے رہی ہے، اور ہمیں آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ 6 سے 8 ماہ کے بعد جس طرح آج شوکت طریق صاحب نے کہا کہ مہنگائی کا کچھ جو ٹوٹ جائے گا، انہوں نے 6 سے 8 ماہ میں جی 6 سے 8 ماہ میں. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پیٹرول ہم لوگ خود پیدا نہیں کرتے،
ہمارے ملک میں پیٹرول نہیں ہے, ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے. جب ہم باہر سے منگواتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان کی قیمت کے حساب سے کرنا پڑے گا. ہم نے پیٹرول پر سیلز ٹیکس 0 کر دیا ہے, ہماری حکومت نے پیٹرول پر سیلز ٹیکس 0 کر دیا ہے. پیٹرولیم لیوی پر 30 روپے سے بھی کم کر کے 10 روپے کر دیے. ٹیکسز میں کمی سے ماہانہ 70 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے حکومت کو. لیکن وہ کیا کرے, اس نے کچھ تو بڑھانا ہے, کچھ تو قیمت بڑھانی ہے. جب اتنا زیادہ مہنگا پیٹرول لیں گے تو اس کے بعد کوئی تو قیمت ایسی ہو کہ ان کا آدھا ہی کم از کم پورا ہو جائے. مجبوری, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں اوپر بڑھ رہی ہیں تو وہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. نثار چیمہ صاحب, یہ جو جواز ہے سر, یہ کس حد تک درست ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھیں گی تو آپ کو بڑھانی پڑتی ہیں؟ دیکھیے ظاہر سی ہے کہ عالمی منڈی میں 2013-14 میں جو قیمتیں تھی آج بھی وہی ہیں, اور اندازہ کریں اس وقت پیٹرول کی قیمت جو تھی وہ 80 روپے پر لیٹر تھی, آج اس سے ڈبل ہو گئی ہے. یہ تو اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ. دیکھیں ظاہر سی ہے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ فہمیدہ مرزا کا اور کچھ اور لوگوں کا ذکر کر کے آپ فرما رہے تھے کہ اتحادیوں کے جو وزراء ہیں ان کو کوئی ایوارڈ نہیں ملا, ان کی کوئی رینکنگ میں وہ بہت پیچھے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایوارڈ دینے کے لیے عمران خان کے نزدیک 2 معیار ہیں جی, 2 کرائٹیریا ہیں. ایک یہ کہ ان کے مخالفین کو گالیاں کون زیادہ دیتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کی خوشامد کون زیادہ کرتا ہے. اور اسی معیار کے پیش نظر ظاہر مراد سعید نہیں اول آنا تھا, ان کو پہلا ایوارڈ ملا. تو بات یہ ہے کہ یہ جب معیار اس طرح کے ہوں گے. شکر ہے آپ نے 2 چیزیں بتائیں, تیسری مت کہیے گا سر ورنہ پابندیاں لگ رہی ہیں آج کل. بس دیکھیں, اور دیکھیں ہماری بہن جو نصرت بھائی صاحبہ جیسے لوگ ہیں, سوبر لوگ, مہذب لوگ جو دوسروں کو گالیاں نہیں دیتے, وہ عمران خان کی کبھی بھی گڈ باکس پہ نہیں آ سکتی. یہ بات وجہ سے ہاں, تو یہ ہے کہ یہ مجھے تو ان سے ہمدردی ہے, اس جیسے اچھے لوگوں سے, ان جیسے اچھے لوگوں سے. ہماری بہن ہے, بڑی قابل احترام ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کے نزدیک معیار ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. جو گالیاں دے گا وہ ان کے مخالفین کو, اور جو ان کی خوشامد میں آگے ہوگا وہی پہلے ایوارڈ پائیں گے جی. یہ تو بات یہ ہے کہ یہ قوم کے نزدیک جو معیار ہے, دیکھیں یہ قوم کا تو انہوں نے جینا مشکل کر دیا واقعی. اب آج جو انہوں نے جو تازہ ترین جو بم گرایا ہے, 12 روپے پر لیٹر جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, انپریسیڈنٹڈ. اندازہ کریں, غور کریں کہ یہ عوام کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, ابھی نصرت بھائی صاحب فرما رہی ہیں کہ 70 ارب کا نقصان ہو رہا ہے ماہانہ, ہم برداشت کر رہے ہیں, عوام اپنے اوپر لے رہے ہیں, عوام پہ ڈال نہیں رہے ہم. بیچاری ہماری بہن نصرت بھائی صاحب جو چاہیں کہیں ہیں, انہوں نے تو بیچاری جسٹیفائی کرتی رہیں گی, یہ الگ بات ہے. شوکت ترین کہہ رہے ہیں, میں بیچاری نہیں ہوں ویسے. نہیں بیچاری اس لیے ہے, مجھے اس لیے دیکھیں سچی بات ہے, مجھے تو ہمدردی ہے کہ یہ کہ آپ چونکہ سوبر ہیں, مہذب ہیں, اس وجہ سے یہ ہے کہ عمران خان کے ظاہر گڈ بکس میں نہیں ہے, وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں. اچھا یہ سر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سوبر ہوئے, ایماندار ہو, تو عمران خان صاحب کی گڈ بک میں نہیں ہوتے. بالکل نصرت بھائی صاحب یہ بات تو مان رہی ہیں آپ بھی؟ وہ نہیں پسند کرتے, جو مرضی کہہ لیں, میں تو ظاہر کبھی نزدیک ہی نہیں جاتی لیڈر سے. میں آرام سے کام رکھتی ہوں. کسی وجہ سے نہیں جاتی, کس وجہ سے نہیں جاتی؟ میں آرام سے اپنے کام سے کام رکھتی ہوں, بس جو میرا کام ہے وہ کیا اور فارغ. نہیں تو پھر یہ بات تو صحیح ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو سوبر لوگ ہیں, ایماندار ہیں, عمران خان صاحب کی گڈ لسٹ میں نہیں ہے وہ. نہیں, یہ بالکل مطلب ایسی بات ہے, اس کا حقیقت سے ایکچولی کوئی تعلق نہیں ہے. آپ تو ہیں گڈ لسٹ میں؟ مجھے نہیں پتا اس بات کا, میں ان سے کبھی 1 to 1 میری ان سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی, سچی بات ہے. اچھا, یعنی کہ میں نے سے بھی نہیں ملتے 1 to 1 وہ؟ میں نے وہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کو اسپیشل انویٹیشن بنایا جاتا ہے. اچھا, اکیلی میری میٹنگ کبھی نہیں ہوئی. جی بالکل, جو گالیاں دیتے ہیں مخالفین کو, جو ان کو اسپیشل انویٹیشن پہ بلا کے ان کو سب کی دی جاتی ہے جی. اب یہ آپ یہ لائن میری الگ کر کے نا لگا دیں گے. نہیں لیکن چلیے, تو آپ نے ہاں تو کر دی نا کہ بات تو صحیح کی آپ نے. نہیں, میں نہیں ملی ان سے کبھی بھی, میں نے خواہش بھی نہیں کی کہ میں ملوں. وہ تو اپنے لیڈر سے خواہش نہیں آپ کی ملنے کی؟ نہ ان کی خواہش ہے, نہ لیڈر کی خواہش ہے. لیڈر کا مجھے نہیں پتا, لیکن میری کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ میں لوگوں کے آفس میں جاؤں, ان سے ملاقات کروں. آج تک کوئی ایک منسٹر کہہ دے کہ میں اس کے آفس میں گئی ہوں یا میں نے کوئی ملاقات کی. نہیں تو عوامی مسائل پہ کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ عوامی مسائل پہ 1 to 1 ملاقات کر کے بتاؤں؟ نہیں, وہ میری نیشنل اسمبلی کافی ہے اس کام کے لیے. میں اسپیچ کرتی ہوں ہمیشہ دیکھا جائے کہ غیر پیپر
کبھی میں نے پیپر رکھ کے اسپیچ نہیں کی. جو میرے دل میں ہوتا ہے بات میں کرتی ہوں, اور نارملی لوگ یہ بات صحیح ہے. عام طور پہ نصرت واحد صاحبہ بالکل میرٹ پہ بات کرتی ہیں, بڑے مہذب انداز میں بات کرتی ہیں, اور یہی چیز ان کا ڈسکریڈٹ بنا ہوا ہے. یہ بالکل یہ بات تو ہے. ذوالفقار صاحب یہ جو بات کر رہی ہیں نصرت واحد صاحبہ کہ جی 70 ارب کا نقصان برداشت کر رہی ہے گورنمنٹ, سبسڈی دے رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات پر, سر ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے یہ بات کرنے کی. انہوں نے تو وہی بات کرنی ہے نا جو ان کو کہا جاتا ہے. تو نہیں صحیح ہے بات کہ شوکت ترین نے کی, میں نہیں کر رہی. اچھا آپ نے چلے شوکت ترین صاحب نے اگر کی ہے, آپ دیکھیں کہ اصل بات حقیقت یہ ہے کہ کسی کو غریب آدمی کو یا کسی بندے کو جس کے اوپر یہ پیٹرول بم گرا ہے اس سے جا کے اگر آپ بات کریں نا, اس کی یہ پرابلم نہیں ہے کہ کتنا ٹیکس معاف کیا ہے یا کس کو کتنا چھوڑا ہے یا کس کا کتنا ہوا ہے, کتنا لیوریج چھوڑا ہے. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی بالکل دنیا میں خراب ہے. لیکن اس ٹائم پہ تو ایسا ہے نا کہ تھوڑی سی اگر سمجھداری کو, قابلیت کو, اہلیت وزیر اعظم صاحب یا ان کی کابینہ کے باقی لوگوں میں ہوتی جو ان کے قریب ترین ہے, تو ایٹ لیسٹ کوئی پالیسیز ایسی بنتی, کوئی معاملہ ایسا بنتا, کوئی مشاورت کر لیتے, کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے. اچھا سر, یہ لوگ تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے پہ بھی یقین نہیں کرتے. اچھا ذوالفقار صاحب ایک بڑا اہم بیان شبلی فراز صاحب کا بھی آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے ان کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو کم فیول استعمال کریں, آپ کو مہنگائی کا احساس نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی لوگ ہیں نا جب کہیں کہ یار روٹی مہنگی ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں ڈبل روٹی کھا لو یا بسکٹ کھا لو. فرانس کا انقلاب کیک کھا لو. نصرت واحد صاحبہ اب یہ ظاہر اپوزیشن بالکل اس معاملے میں سیریس ہو گئی ہے, انہوں نے تاریخ کا اعلان بھی کر دیا ہے. 27 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی والے نکلیں گے, 23 کو پی ڈی ایم والے, اور تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے. تو حکومت کے ظاہر ہے اس وقت لگتا یہ ہے, لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ شاید گھبرائی ہوئی حکومت اس لیے اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. نہیں, گھبرائی ہوئی حکومت بالکل نہیں ہے. شبلی فراز صاحب کی بات کو میں اس لیے اس کی حمایت کروں گی کہ دیکھیں ایک گھر سے کوئی 4 گاڑیاں نکلتی ہیں, ہر بندے نے مختلف گھروں میں جانا اور مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. کوئی آفس جاتا ہے, کوئی کالج جاتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے. یہ تو ایلیٹ کلاس کی بات کر رہی ہیں آپ. عام آدمی جو بسوں میں جاتے ہیں وہ 4 کے 4 گھر سے نکلیں گے, کام کریں گے تو گزارا ہوگا ان کا. میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ کس طرح خرچ کو کم کیا جائے, بچایا جائے, اور وہ جو پیسہ بچے وہ آپ غریبوں میں بانٹیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر 4 لوگ 4 مختلف گاڑیوں میں نکل رہے ہیں تو وہ ایک گاڑی یوز کریں, تھوڑا سا پہلے نکل جائیں, اور ہر بندے کو ڈراپ کرتے ہوئے اپنے اس پہ وہاں سے وہاں چلے جائیں جس بھی جگہ پہ جانا ہے, اور واپسی پہ بھی نہیں کریں. اس سے بہت زیادہ پیٹرول کی بچت ہوگی, بہت زیادہ پیسوں کی بچت ہوگی, اور پھر وہ پیسہ جو ہے کسی نہ کسی کو دے دیا جائے تاکہ ایٹ لیسٹ کسی ایک کا گھر چل جائے اچھے سے. کیونکہ کسی ایک انسان کی مدد کرنا بھی میرے خیال میں بہت تجویز تو اچھی ہے ان کی نصرت واحد صاحبہ کی. تو شبلی فراز صاحب بات نہیں کر رہے. دیکھیں یہ اگر شبلی فراز صاحب نے ایسی بات کی ہے اور میڈم ان کو سیکنڈ کر رہی ہے, یہ ان کی پرسنل رائے یا ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے, لیکن اصل حقیقت میں دیکھا جائے اکانومی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے خرچے بڑھ جائیں نا تو آپ کو اپنی آمدنی بڑھانی چاہیے. بالکل. اور آپ کو جو لوگ غریب ہو ان کی ذریعہ آمدن بڑھانا چاہیے تاکہ وہ لیول آف پاورٹی سے باہر نکلیں, رادر دین کہ لوگوں کو لیول آف پاورٹی سے باہر نکالنے کی بجائے یہ حکومت کا تو منشور ہے کہ غریب ختم کرو, غربت ختم نہ کرو. نہیں تو یہ غربت تو بڑھاتے جا رہے ہیں. ارے یہ نصرت واحد صاحب بات تو درست فرما رہے ہیں, وہ کیوں غربت تو بڑھتی جا رہی ہے, جس طرح مہنگائی اوپر جا رہی ہے, معیشت کا برا حال ہے, بے روزگاری اس طرح عام ہو گئی ہے. لیکن کیا صرف ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ؟ کیا یہ عمران خان تو یہاں وزیر اعظم ہے نا, عمران خان تو پاکستان کے وزیر اعظم ہے, آپ کی گورنمنٹ یہاں پر ہے. اب میں سری لنکا کی بات تھوڑی کروں گا. انفلیشن زیادہ ہے یا کم ہے, ہمیں کسی ملک سے کیا لینا ہے, ہم نے تو دیکھنا ہے, ہمیں دنیا کے حساب سے چلنا ہے نا بھائی, ایسے تھوڑی چلنا ہے کہ ہم اکیلے سب کچھ کرنا. اگر دنیا کے حساب سے ہم نے چلنا تھا تو جس طرح امریکہ اور سارا یورپ ویسٹرن ورلڈ ترقی کر رہا تھا تو ہمیں تو اس کا ترقی بھی کرنی چاہیے تھی, جس طرح عمران خان صاحب نے کیا. 30 سال 40 سال سے حکومت میں آپ لوگوں کو کرنی چاہیے تھی نا. وہ بیچارہ 3.5 سال میں آ کے ایسا کون سا مارکا انجام وہ بیچارہ اصل بیچارے والی بات یہ ہے نا, جب کرپٹ لوگوں کو ساتھ رکھیں گے تو بیچارہ ہی ہوگا. نہیں دیکھیں کرپٹ لوگ اتنے نہیں ہیں جتنے آپ لوگوں کی آپ دیکھیں کیا کرپشن. اچھا اتنے نہیں ہیں نصرت صاحبہ, دیکھیں کرپشن ملک میں ختم ہو گئی ہے, کرپٹ لوگ ختم ہو گئے. کرپشن نہیں ختم ہو سکتی کیونکہ میں اور آپ چینج نہیں ہو رہے,
اگر میں اور آپ چینج ہوں گے تو کرپشن ختم ہوگی. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں موٹر وے کا جو ریکارڈ تھا وہ جل گیا, جو قرض اتارو ملک سنوارو وہ جل گیا. ایل ڈی اے پلاٹ لاہور میں تھا, اس کا ریکارڈ جل گیا. یہ جو ملتان کی میٹرو بس تھی اس کا ریکارڈ جل گیا. سستی روٹی کا جل گیا, نندی پور کا جل گیا, دانش اسکول جل گیا. مجھے بتائیں 4 سالوں میں ہمارا ابھی کوئی کیوں نہیں سرکاری چیز جل رہی, کوئی ریکارڈ کیوں نہیں جل رہا, کوئی بلڈنگ کیوں نہیں جل رہی؟ ان کی کرپشن نظر نہیں آتی تھی. آج خان صاحب سانس بھی لینا تو اس کی خبر ساری دنیا کو ہو جاتی ہے, جی انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے. آپ کے دور میں بھی ایون ان کی نون لیگ کے دور میں 20 روپے سے 50 روپے پہنچ گیا پیٹرول. پھر اس کے پہلے دور کی بات کریے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. چیزیں بڑھ رہی ہیں, اس سے دنیا میں افیکٹ ہو رہا ہے, اس کا صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا. ہم ٹھیک ہے ہماری. اچھا, یہ جو جواز آپ نے دیا عارف جتوئی صاحب, یہ تو بڑی خوشائند بات ہوگی آپ کے لیے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ غربت کو کم کروں. عارف جتوئی صاحب, آپ کو بھی لگ رہا ہے بطور اتحادی کی کوششیں ہو رہی ہیں واقعی؟ کس لحاظ سے سر, غربت کم کرنے کے لیے یا غریب کم کرنے کے لیے؟ وہ کہیں دیکھیں نا, جیسے بیگم صاحب نے کہا تھا, یہ کچھ حد تک ان کا بات درست ہے. یہ بیرونی ملک کے اگر سعودی عربیہ سے اگر $100 لیتے ہیں اپنے تیل کے لیے تو ظاہر ہے یہاں تیل بھی مہنگا پڑے گا. اگر فرض کریں خدا نہ خاصہ اگر روس نے اگر یوکرین کو انویٹ کیا, ڈیزل یہاں $200 لیٹر ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بات سر گورنمنٹ سبسڈی بھی دیتی ہے, پھر دوسرے ملکوں کی مثال ہم دیتے ہیں, ممالک کی مثال جتوئی صاحب, لیکن وہاں فکس سالانہ آمدنی بھی تو دیکھیں وہاں کے لوگوں کی. بھائی وہ یہ ان لوگوں نے کرنا تھا نا, پرانی حکومتوں نے کرنا تھا. یہ میں انہوں نے پاکستان کو ترقی دینی تھی. لیکن صرف یہ بات درست ہے کہ فرض کریں اگر روس کا انویٹ کرتا ہے یوکرین کو, میں 100% یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سر 3.5 سال میں جتنی بار بھی مہنگائی ہوئی تو اس میں کسی نہ کسی عالمی مسئلے کو ہم جواز بنا کر کہیں کہ اس لیے مہنگائی ہو گئی. تو بالکل اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ان کا آخری موقع ہے. پیپلز پارٹی حکومت 2008 سے 2013 کا آپ کو یاد ہوگا کتنا مہنگا تھا. ان کو کیا, ان کے پارٹی کا کیا ہوا؟ پورے پاکستان میں زیرو ہو گئے, ابھی صرف سندھ میں محدود ہے. تو سر اگر ایسی بات ہے وہ زیرو ہو گئے اپنی پرفارمنس کی وجہ سے, تو آپ کو بھی پھر یہ الارمنگ سچویشن نہیں ہے کہ وہ 5 سال بعد اگر زیرو ہوئے تو 3.5 سال میں گورنمنٹ زیرو پہ آ گئی؟ تو یہ ان کا آخری سال ہے. دیکھتے ہیں یہ 2 مہینے میں کیا لاتے ہیں عوام کے سامنے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہی ہوگا, یہ پورے پاکستان میں زیرو ہو جائیں گے اور پھر KPK تک وہ محدود رہیں گے. یہ بڑے اچھی بات کی آپ نے, اچھی بات کی ہے اس میں. چیمہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, اس کو عالمی حالات سے جوڑ دیا جائے تمام چیزوں کو, مہنگائی کو, غربت کو, بے روزگاری کو؟ اچھا جی, چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد بہت ایک اہم سٹوری ہے جس پہ مجھے بات کرنی ہے. بڑی اہم بات ہو رہی تھی, حکومت نے جو مہنگائی سے پسی عوام پر تاریخی پیٹرول بم گرا دیا ہے, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور یہی بات ہو رہی ہے کہ جناب کے عالمی حالات سے جوڑ دیا جاتا ہے مہنگائی, غربت, بے روزگاری کو. حکومت کرنے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہوئے, لیکن تحادی آج بھی ساتھ ہیں. GDA کی طرف سے بات آئی کہ جی یہ بجٹ جو پیش کرے گی گورنمنٹ جون جولائی میں, یہ بجٹ آخری ہوگا اور وہاں تک ہم دیکھیں گے. وہ بجٹ اگر عوامی نہ ہوا تو پھر حکومت سے ہم باہر آئیں گے. چھوٹا سا بریک کے بعد بہت ایک اہم سٹوری. سیشن کورٹ نے صحافی محسن بیگ کے گھر پر چھاپا مارا تھا, جس سے عدالت نے غیر قانونی قرار دیا. یہ کیا سٹوری ہے جناب, اس میں کیا ڈیولپمنٹ مزید ہوئی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں ہو جائے گا, دیکھتے رہیے الخبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. سیشن کورٹ نے صحافی محسن بیگ کے گھر پر چھاپا جو مارا آج صبح, اس کو غیر قانونی قرار دے دیا. عدالت نے مراد سعید نے محسن بیگ کے خلاف FIR درج کرائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں انہوں نے میرے بارے میں جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے FIR درج کرائی. آج صبح FIA نے چھاپا مارا ان کے گھر پہ, جس پر انہوں نے مزاحمت کی, اور محسن بیگ کی فائرنگ سے FIA کا اہلکار بھی زخمی ہوا. جبکہ محسن بیگ نے کہا ہے کہ جی میں سمجھا کہ شاید پولیس چور یا ڈاکو آ چکے ہیں اور اس لیے میں نے گھر میں لائسنس یافتہ اسلحہ بھی رکھا ہوا ہے. اور یہ بھی کہا کہ جب مجھے لے کر گئے ہیں یہ گرفتار کر کے, FIA نے تشدد کر کے میری پسلیاں توڑ دی ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک تو بغیر سرچ وارنٹ کے چھاپا مارا عدالت میں, یہ بھی کہا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور کہ جناب ہوگا کیا یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے
یا تنقید کی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی بیان دیا اور بالخصوص آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ تنقید سننے کا حوصلہ نہیں تو سیاست چھوڑ دیں۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی تنقید سننے کا اگر حوصلہ نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ سیاست چھوڑ دیں، جبکہ نون لیگ کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ حکومت کا زبانیں بند کرانے کا سلسلہ ناکام ہو رہا ہے اور سلیکٹڈ حکومت کے دن چند ہی رہ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس پر بیان دیا اور محسن بیگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایچ خانزادہ صاحب، اس کے علاوہ امتیاز عالم صاحب بھی موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ ان سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اس کو صحافتی تنظیمیں یا بہت سارے جو سینئر صحافی ہیں اس آزادی صحافت پر حملہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ کچھ کی جانب سے کہا گیا کہ جی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے تھی اور ایف آئی اے گرفتار کرنے گیا تو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی، لیکن چونکہ محسن بیگ کا بھی ظاہر معروف صحافی ہیں، ان کا جو پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے، جو عدالت میں انہوں نے بیان دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے۔ ایچ خانزادہ سینئر صحافی تجزیہ کار، بہت شکریہ ایچ خانزادہ صاحب۔ کیا کہیں گے کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے، خاص طور پر مراد سعید صاحب نے محسن بیگ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی کہ میرے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں کسی پروگرام میں، اور اس ویڈیو کو جواز بنا کر انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی، پھر ایف آئی اے گرفتار کرنے پہنچی، مزاحمت کی محسن بیگ صاحب نے اور فائرنگ کہا جاتا ہوئی ہے کہ اہلکار زخمی ہوا ہے، اور پھر سیشن کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کو حوالے کر دیا گیا۔ سر آپ اس کو یہ بتائیے کہ آزادی صحافت پر حملہ سمجھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے جناب، ایک شعر ہے، کیا خرد کو جنوں کبھی جنوں کو خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ جو آج کی حکومت ہے جس کے سربراہ عمران خان ہے، یہ طاقت نشے میں بدمست بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قلم قبیلے کے لوگوں کو نہ تو ایسے تالے آزما کل روک سکے تھے ماضی میں، نہ آج روک سکے ہیں، نہ آنے والے وقت میں روک سکیں گے۔ یہ میں ایک بڑی شاعرانہ سی بات کر رہا ہوں، خوشبو روشنی جو ہے نہ قید کی جا سکتی ہے نہ قید ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے جس کو ہم ایف آئی اے کہتے ہیں، ایف آئی اے پاکستان کا ریاستی ادارہ ہے جسے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کے جو ذمہ داران ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ تحریک انصاف کی آج حکومت ہے، کل نہیں ہوگی۔ ہم تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اتنے جبر اور اتنے مظالم اور اتنے ظلم اور اتنا سکھا شاہی کرے جتنا جب وہ حکومت میں نہ ہو تو برداشت کر سکے۔ دیکھیے، یہ پیپلز پارٹی جو جب حکومت میں ہوتی ہے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب حکومت میں نہیں ہوتی تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، اس پر ایج خان میری بات سن لیں۔ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا ایک مزاج ہے۔ تحریک انصاف کو حکومت میں آنے کا جو موقع ملا اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ لوگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی سیاست سے کچھ تبدیلی چاہتے تھے، کچھ چینج چاہتے تھے، لیکن یہ تو ہے نا فضلنا بعضکم علی بعض، یہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے بھی زیادہ بہکے نظر آ رہے ہیں۔ اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ مراد سعید صاحب نے ایف آئی آر درج کرائی ہے تو مراد سعید صاحب کا حق ہے وہ ایف آئی آر درج کرائے، لیکن ایف آئی آر میں یہ تو بتائیں کہ محسن بیگ نے کہا کیا ہے۔ محسن بیگ نے جو جس کو وہ نازیبا سمجھ رہے ہیں، وہ نازیبا کیا بات کہی ہے؟ بھائی جب مقدمات درج ہوتے ہیں تو مقدمات درج ہونے کا کوئی سبب ہوتا ہے، یا کوئی وزیر کہہ دے تو مقدمہ درج ہوتا، یا کوئی پہلے نمبر پہ آنے والا یا دوسرے نمبر پہ آنے والا وزیر کہہ دے تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ یہاں تو مقدمے درج ہونے پر ہی بھی مسائل ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے چہرے پر لگی ہوئی غلاظت کو صاف کرنا چاہیے۔ آئینہ توڑ دینے سے ان کا چہرہ اجلا نظر ہوا ہے، نہیں آئے گا۔ اچھا، اس میں عظمیٰ کاردار صاحبہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، آج جو یہ واقعہ پیش آیا محسن بیگ صاحب صحافی کا جن کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے، اور یہی ایچ خانزادہ صاحب سینئر صحافی ہیں معروف پاکستان کے اور تجزیہ کار، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے یہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے، تنقید کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور تنقید تو ہمیشہ گورنمنٹ پہ ہی ہوتی ہے ہر کام کے حوالے سے، لیکن اس پہ رپلائی اس طرح کا کرنا وہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔
جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. انفارچونیٹ تھا میرے خیال میں انسیڈنٹ اس طریقے سے ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک قواعد اور ضوابط اور جو قانون ہے اس کے مطابق ہر چیز ہونی چاہیے تھی. ایسی چیزوں میں جلد بازی جو ہے نا وہ بلکہ اسے ایک منفی ایک رد عمل کا میسج جاتا ہے. دیکھیں کردار کشی کسی کی بھی ہے کسی حالت میں بھی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی پارٹی کے خاتون ہو کوئی مرد ہو. اور یہ کردار کشی جو ہے یہ کچھ ہمارا وتیرہ ہی بن گیا ہے ہم ساروں کا. ہر پارٹی میں یہ کسی نہ کسی کے اوپر جو ہے یا سوشل میڈیا میں کیمپین چل جاتی ہے یا پھر اور طریقے سے اب ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی بات. اس میں جو پوائنٹ ہے اس میں کہا تھا یہی ہے کہ محسن بیگ صاحب جو ہے کل تک آپ بڑے عمران خان صاحب کے بہت قریب بھی تھے اور بڑا کچھ کیا انہوں نے آپ کی پارٹی کے لیے. آج وہ نہیں ہے, اگر تنقید کر رہے ہیں تو پھر یہ رویہ ہوگا ان کے ساتھ, یعنی کہ جو بھی تنقید کرے گا اس گورنمنٹ پر تو اس طرح کا برتاؤ ہوگا. دیکھیں تنقید جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ کس ٹائپ کی وہ تنقید تھی. یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کردار کشی ہے نا, یہ ذاتیات پہ جب آپ آ جائیں اور ذاتی جو ہے وہ آپ ٹارگٹ بنائیں کسی کو تو پھر اسی ٹائپ کے ریئیکشن سامنے آتے ہیں. سیاسی گفتگو اور ہوتی ہے, ایشوز پہ کو کرٹیسائز کرنا, گورننس کو کرٹیسائز کرنا وہ اور بات ہوتی ہے. وہ تو دن رات ہر چینل پہ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی اس سے کوئی آپ جو ہے کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں لیتے ہیں. لیکن جب انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ اور اس کی جو ریپوٹیشن اور عزت ہے اس پہ آپ ہاتھ ڈالنا اس پر یہ آپ سمجھتی ہیں کہ کردار خان صاحب یہ کہہ رہی ہے کردار کشی جب ہوگی تو پھر تو رد عمل تو آئے گا. کر رہا ہوں بھائی صاحب, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ محسن بیگ صاحب نے کیا کہا ہے جسے یہ کردار کشی کہہ رہے ہیں. محسن بیگ صاحب نے ایسی کیا بات کی ہے جسے یہ کہہ رہے ہیں سیلف ریسپیکٹ پہ حملہ. محسن بیگ صاحب نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ محسن بیگ صاحب نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے, وہ کتاب محسن بیگ نے نہیں لکھی, وہ کتاب عمران خان کی سابق منکوحہ نے لکھی ہے. اس کتاب پر پاکستان میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے اور جس نے لکھی ہے اس کے خلاف عدالت بھی نہیں گئے اور اس کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوئی. اور جس ٹاک شو میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے اس میں کئی افراد تھے جن میں سابق جرنیل بھی تھے, انہوں نے بھی اس کتاب سے کما حقہ اظہار یکجہتی کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جب تک محسن بیگ سبحان اللہ کر رہے تھے اس وقت تو وہ محسن تھے, جب انہوں نے سبحان اللہ بند کر کے اور معاذ اللہ شروع کیے تو یہ ان کی سیلف ریسپیکٹ متاثر ہو گئی. یہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر حملہ کر دیا. مجھے یہ تو بتائیں کیا انہوں نے آخر محسن بیگ نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ اس پر علی زیدی صاحب وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کسی اور ملک میں اگر ایسا ہوتا, پکڑنے جاتے اور یہ سامنے سے رپلائی ہوتا تو وہاں تو گولی مار دیتے. تو انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ یہ جو وفاقی وزیر ہیں اگر ان کا بس چلے تو یہ تو لوگوں کو گولیاں مرواتے ہیں. یہ تو بغیر گولیاں مارے ہوئے لوگوں کو مار رہے ہیں بھائی. 12 روپے جو ہے وہ 1 لیٹر پیٹرول پہ بڑھا کے کیا سمجھتے ہیں لوگ زندہ رہیں گے؟ جی عثمان کاردار صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جب اور یہ جو آج وزیر اعظم ہے, کل جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے تو یہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھے تو سمجھ لیں وزیر اعظم چور ہے. تو ہم ان کی بات کو ٹھیک سمجھیں غلط سمجھیں؟ جو یہ بات کرے گا اس کو کہیں گے کہ یہ تو تنقید کر رہا ہے. یہ بات تو درست ہے. سبحان اللہ کہتے تھے جب تک محسن بیگ تھے, جب انہوں نے کچھ اور کہنا شروع کیا تو محسن بیگ نہیں رہے. یہ بات تو عظما صاحبہ یہ تو درست ہے کہ جیسے احمد جواد صاحب ہیں یا محسن بیگ صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, اگر انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. احمد جواد ہے, محسن بیگ ہے, نعیم بخاری مرحوم تھے, وہ آج ان کی برسی کی ہے میرا خیال ہے, اور جہانگیر ترین ہے, ایک قطار ہے بھیا. جی عظما کاردار صاحبہ جی دیکھیں اچھا یہ علی زیدی صاحب کا بڑا سخت بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ میں صحافی نے جو کچھ کیا ہے اس کی میں مذمت کرتا ہوں کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کسی اور ملک میں ہوتے تو ڈائریکٹ گولی مار دی جاتی. دیکھیں میں
میں یہ فیل کرتی ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی تو اس کو ہمارے جو کورٹس ہیں یہاں پہ ڈیفیمیشن کا کیس دائر کرنا چاہیے تھا، اور وہاں پہ کیونکہ عدالت نے بھی یہ بات کہی کہ جی بغیر سرچ وارنٹ کے چھاپا مارا گیا، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور لیکن دوسرے دیکھیں نا، وہ ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ. ایک تو انہوں نے چھاپا مارا، وہ بھی میرے خیال میں غلط بات تھی. سامنے سے مزاحمت ہوئی، وہ بھی صحیح نہیں تھی. نہیں مزاحمت کیوں ہوئی بھائی؟ تو خالدہ صاحب مزاحمت نہیں ہوئی، ویڈیو جو موجود ہے کہ پستول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو چھاپا مارنے والے تھے وہ سادہ لباس میں آئے تھے، اس لیے مزاحمت ہوئی. کیا پتا ہے سرکاری افراد آئے ہیں، پولیس آئی ہے، بھائی آئی ہے. جو مزاحمت اس لیے ہوئی ہے، دیکھیے جب سادہ لباس میں لوگ مسلح حالت میں کسی کے گھر میں داخل ہوں گے تو مزاحمت کا پورا حق ہے انہیں. لیکن دیکھیں اس کے محرکات اور ہیں. اگر وہ اس طرح نہ کرتے تو میرے خیال میں زیادہ ان کے فیور میں جاتا. وہ پھر جا کے قانونی طور پہ کورٹس میں اس کے متعلق جو ہے وہ کارروائی کروا سکتے تھے. اب آپ یہ سمجھ رہے انہوں نے اپنا کیس کمزور کر لیا ہے؟ جی انہوں نے کیس اپنا کمزور کر لیا، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تنقید کوئی بھی صحافی کرے گا، ایج خاندان صاحب تیار رہنا چاہیے تمام صحافیوں کو. گورنمنٹ پہ تنقید ہوگی تو پھر مقدمات کے لیے تیار رہیں، چھاپوں کے لیے تیار رہیں. ہم تنقید سے نہ پہلے گھبرائے ہیں، نہ آج گھبرا رہے، نہ آئندہ گھبرائیں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ایف آئی اے نے کتنی پھرتی دکھائی. آپ دیکھیے 8 بجے مقدمہ درج ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں پہنچ گئی سر. ہے جی، یہ وہ ایف آئی اے ہے جو برسوں مقدمات کا، بتائیے ہزاروں مقدمات جو ہے ایف آئی اے میں، وہ برسوں سے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. گورنمنٹ کو سوالیہ نشان لگ گیا ہے. جی بہت شکریہ خاندان صاحب. عظمیٰ قادات صاحب، آپ کے وقت کی قلت ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. مراد سعید محسن بیگ جو صحافی، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی. ایف آئی آر درج کرانے کے 30 منٹ کے بعد ہی ایف آئی اے کی ٹیم پولیس کے ساتھ گھر پہنچی ہے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی. اس میں مزاحمت کی، وہ سمجھے کہ ڈاکو آ گئے ہیں. پھر یہ معاملہ سارا عدالت میں، اور عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد